وہ سرد رات ہم نے اسی تاریک سٹور روم میں گزاری۔ وجنتی کی ماتا واقعی اس کے کہنے کے مطابق چلتی تھی۔ شام کا کھانا ہمارے لیے وہی لے کر آئی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اور ہاتھ جوڑ کر بس ایک ہی بات کہی، اور وہ یہ کہ اگر یہاں سے نکلنے کے بعد خدا نہ خواستہ ہم پکڑے جائیں تو اس کے گھر کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ وجنتی کی طرح ہم نے اس کی ماتا کو بھی یہ حلف دیا تھا۔ وجنتی کی ماتا سے ہمیں ایک اور سنسنی خیز اطلاع ملی۔ اس نے بتایا کہ پانڈے کی جان نہیں بچائی جا سکی اور آج سپہر شاہی اسپتال میں اس کا دیہانت ہو گیا ہے۔ اب رات کی اس تیرگی میں میرے ذہن میں بار بار وہ مناظر گھوم رہے تھے جب تیز رفتاری سے بھاگتی لوڈر میں نے پانڈے کی جان لیوا طور پر گھائل کیا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں پانڈے جیسے موذی کو جہنم واصل کر چکا ہوں۔ اس نے دیوان میں وہ بلاس کر کے بڑی صفاقی سے بے گناہ لوگوں کے چیتڑے اڑائے تھے۔ آج ان لوگوں کو انصاف مل گیا تھا۔ رات کو گلی میں مسلسل گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیتی رہی، گاہے بگاہے کچھ للکارے بھی سنائی دیتے رہے۔ پتہ چلتا تھا کہ ہماری تلاش جاری ہے۔ صبح اپنے پتا اور چھوٹے بھائی کے گھر سے چلے جانے کے بعد وجنتی ہمارے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سجی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ آج سپہر حمیدہ کے دیور اسحاق کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ وہ پھانسی کا لفظ استعمال کر رہی تھی، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ یہاں پھانسی کے بجائے سولی چڑھایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بغاوت کے جرم میں جن افراد کو جیل کے اندر سزائے موت دی گئی، انہیں بھی سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ اس کی لرزہ خیز تفصیلات ہمیں دوسرے لوگوں سے پتہ چلی تھی۔ وجنتی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کل رات ڈاکٹر سیل کے بھائی کا کریا کرم ہو گیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے پانڈے کے آخری رسوم بھی ادا کی جائیں گی۔ پورے زرگا میں سوگ کی فضا ہے۔ جب ہم دہی کلچے چنے کا ناشتہ کر رہے تھے، وجنتی نے پوچھا، دوپہر کو آپ کیا کھائیں گے؟ جو مرضی بنا لو، عمران نے کہا۔ آپ ابھی یہیں رہیں گے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، اسی لیے تو کہا ہے جو مرضی بنا لو، عمران نے جواب دیا۔ وہ چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش، بے یقینی، اطمینان سب کچھ گل مل گیا تھا۔ اپنی بہن کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے ہم نے، اب وہ نہیں دیں گے، اور جو کچھ کہا ہے وہ بھی یاد رکھیں گے۔ حمیدہ کے لیے جو کچھ ہو سکا ضرور کریں گے۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تم بھی کچھ کہو، سب کچھ تو تم خود کہہ دیتے ہو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولی، باہر آپ کے لیے گمبھیر خطرہ ہوگا، یا پھر آپ آج کی رات اور رک جاویں۔ نہیں، تمہارا بہت امتحان لے لیا ہم نے، تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، عمران نے کہا، اور تمہارا یہ احسان بھی یاد رکھیں گے، میں نے اضافہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ عمران نے کہا، بس ایک آخری چھوٹی سی تکلیف تمہیں دینی ہے، کسی طرح ہمارے 2 جوڑوں کا انتظام کر دو تاکہ ہم یہ منحوس وردیاں اتار سکیں۔ اور اب یہ دوپہر کے بعد کا وقت تھا۔ ہم وجنتی کے گھر سے باہر آ چکے تھے۔ سردی عروج پر تھی۔ باہر آ کر ہمیں پتہ چلا کہ گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور تیز تیز ہوا بھی چل رہی ہے۔ ہم مقامی لباس میں دھوتی کرتے میں تھے، سروں پر رنگدار پگڑیاں تھی اور ہم نے گرم چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ ہمارا اسلحہ ان چادروں میں چھپا ہوا تھا۔ سردی کے سبب مقامی لوگ اکثر اپنی پگڑیوں کو منڈاسے کی صورت میں باندھ دیتے تھے، اس سے چہرہ کافی حد تک چھپ جاتا تھا۔ آج تو پھر یکبستہ ہوا چل رہی تھی۔ ہم نے اپنی پگڑیوں اور گرم چادروں کو اپنا آپ چھپانے کے لیے استعمال کیا اور تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے اس بڑے ہجوم میں داخل ہو گئے جو راج بھون سے کچھ فاصلے پر ایک چوک میں جمع تھا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے لوگ ٹولیوں کی شکل میں نکلتے تھے اور اس جمع غفیر میں شامل ہو جاتے تھے۔ راج بھون کے ایک عظیم الشان دروازے کے باہر ایک پتھریلا چبوترا تھا۔ اسی چبوترے پر باورتی افراد چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ لکڑی کے 3 عدد بہت بڑے بڑے کراس بھی یہاں نصب تھے۔ یہ وہ سولیاں تھی جن پر حکم کے ماتوبین کو لٹکایا جاتا تھا۔ ہم ہجوم میں گھستے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ یہ وہی انداز تھا جو ہم نے 2 دن پہلے راج بھون میں اختیار کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج سب کچھ راج بھون کی 4 دیواری سے باہر ہو رہا تھا اور ہجوم میں امنگ ترنگ کی جگہ غم و غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ لوگ ایک شخص کو اذیتناک موت دیکھنے کے خواہش مند تھے، وسیلے نعرے لگاتے اور مکے لہرا رہے تھے۔ چبوترے کے اوپر ہلچل میں اضافہ ہو گیا۔ فاصلہ کافی زیادہ تھا، پھر بھی ہم دیکھ سکتے تھے۔ کچھ افسران ٹائپ لوگ چبوترے پر دکھائی دیے۔ ان کی پگڑیاں اونچی اور بھاری تھی۔ تیز یکبستہ ہوا میں ان کے پگڑیوں کے شملے لہرا رہے تھے۔ چبوترے کے گرد بے شمار مسلح محافظ اور سپاہی موجود تھے۔ کچھ اونچی جگہ پر بھی محافظوں نے پوزیشنیں لے رکھی تھی۔ غالباً یہ حفاظتی اضافی اس واسطے انتظامات پرسوں رات پیش آنے والے واقعے کے بعد کیے گئے تھے۔ شاید وجنتی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اب اس آخری وقت میں اسحاق کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ کیا کرنا چاہتے تھے یہ خود ہمارے ذہنوں میں بھی واضح نہیں تھا۔
ایک طویل انتظار کے بعد بالآخر اس تماشے کا کلائمیکس شروع ہوا۔ دو چبوترے پر ہم نے ایک زرد رنگ کا چہرہ دیکھا۔ یہ شخص سیاہ لباس میں تھا، اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اسے دو افراد نے سہارا دے رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لوگوں نے فلک شگاف نعرے لگائے اور ہجوم میں اضطراب کی بلند لہریں پیدا ہوئیں۔ یہ ہے اسحاق۔ عمران نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں، درد و کرب کے سبب میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ ہزاروں افراد میں گھرا ہوا تھا۔ یہاں اس کا کوئی دوست نہیں تھا، سب دشمن تھے اور اس کے خون کے پیاسے تھے۔ ہم ہجوم میں داخل ہو کے آگے بڑھتے رہے۔ آخر اس جگہ پہنچ کے جہاں سے مسلح محافظوں کا دوہرا احساس شروع ہوتا تھا۔ اگر ہم اس جگہ تھوڑی سی ہلچل پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو آگے بڑھنے کا کچھ اور کر گزرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ کامیابی کا امکان بہت کم تھا، لیکن ہم چھوٹے سے چھوٹے امکان کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہم حد الامکان حد تک آگے پہنچ گئے۔ کینوس کا وہ سفید بیگ ابھی تک عمران کے کندھے سے جھول رہا تھا، جس میں فالتو ایمونیشن رکھا جاتا ہے، لیکن اس وقت بیگ میں ایمونیشن نہیں تھا، ایک زہریلا سانپ تھا جسے ہم نے زرگا کے راستے جنگل سے پکڑا تھا اور اپنا ہمسفر بنا لیا تھا۔ میں اور عمران اس سانپ کو یہاں ہجوم میں چھوڑنے اور خوف و راز پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ عمران نے گرم چادر کے اندر سے اپنے ہاتھ کو حرکت دی۔ وہ کینوس کے بیگ کو کھولنے جا رہا تھا، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ عمران کے اندر کوئی روشنی سی بجھ گئی۔ چادر کے اندر اسے اپنے ہاتھ روک لیے۔ کیا ہوا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ دیکھو، اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ محافظوں کی قطاروں کے درمیان تھوڑی سی خالی جگہ نظر آ رہی تھی۔ یہاں سے خاردار تاروں کے قریباً 5 فٹ اونچے بڑے بڑے چھلے نظر آئے۔ چھلوں سے بنی ہوئی ناقابل عبور باڑ سے چبوترے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ او گاڈ، میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ ہم یہ کسی صورت پار نہیں کر سکیں گے۔ عمران کی آواز میں مایوسی تھی۔ بہادری اور خودکشی میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق ہم اس ڈھلتی سہ پہر میں اس چبوترے کے سامنے ان سینکڑوں لوگوں کو درمیان بڑی وضاحت سے محسوس کیا۔ ایک دم ہمیں لگا کہ ہم ہار گئے ہیں۔ کم از کم آج کا دن کسی طرح بھی ہمارے حق میں نہیں ہے۔ وقت بہت کم تھا اور ہم کسی بھی طرح ان لاتعداد محافظوں اور مخصوص خاردار باغ سے گزر کر اس آگ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اب ہماری حیثیت بھی تماشے سے زیادہ نہیں رہی تھی اور تماشا تقریباً شروع ہو چکا تھا۔ یہاں قریباً 14-15 ہزار افراد کا مجمع تھا اور ہر نگاہ حکم اور جاج کے گناہگار پر جمی ہوئی تھی۔ وہ غالباً کسی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور خود کو جلادوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میں اتنی دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ یقیناً یہ وہی ہاتھ تھا جس کی انگلیاں پرسوں کاٹ دی گئی تھی۔ اسحاق کے چہرے پر بھی مار پیٹ کے گہرے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ اسے ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ 2-3 افراد نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ لکڑی کے ایک کراس کو 8-10 افراد نے مل کر چبوترے پر لٹایا، پھر اس کراس پر اسحاق کو لٹا دیا گیا۔ ایک پہلوان نما جلاد کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھوڑا نظر آیا۔ تب وہ کاروائی شروع ہوئی جو میرے سینے میں دل کو ٹکڑوں میں تبدیل کر گئی۔ یہ سب کچھ دیکھنے اور سہنے کے لیے لوہے کا دل درکار تھا۔ اسحاق کی ہتھیلی اور ٹانگوں پر ٹخنوں کے قریب لمبی لمبی آہنی کیلیں ٹھوکی جانے لگی اور ہم کافی دوری پر ہونے کے باوجود اس کی کربناک آوازیں سن سکتے تھے۔ اس وقت ہم نے سوچا کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں آئے نہ ہوتے۔ یقیناً عمران بھی ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ ہم ہزاروں پرجوش تماشائیوں کے درمیان ساکت کھڑے تھے۔ پھر درجن بھر افراد نے مل کر لکڑی کے کراس کو کھڑا کیا۔ اسحاق اس سلیب پر ٹنگا ہوا تھا۔ چلا چلا کر وہ شاید نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے بہتے ہوئے خون کی سرخی ہم اتنی دور سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ وہ ہمارے گروپ کا سب سے جوشیلا رکن تھا۔ تھوڑا سا غصیلا بھی تھا، لیکن اس کا غصہ بے وجہ نہیں ہوتا تھا۔ شاید اس کے غصے کی جڑیں اس کے ماضی سے پیوست تھی۔ اس کی جوان بہن پر مقامی عورتوں کے بدنام رسیا جارج نے رال ٹپکائی تھی۔ جارج کے ہاتھوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس لڑکی نے زہر کھایا تھا۔ اس کے پھیپھڑے بند ہو گئے تھے اور وہ سانس کو ترستے ترستے راہی ملک کے عدم ہو گئی تھی، اور اس کے خاندان کی ایک عورت ایسی ہی صورتحال کا شکار ہوئی تھی اور وہ اسے بچانے کی کوشش کرتے کرتے اس سولی تک آ پہنچا تھا۔ پہلوان نما جلاد آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی ہتھوڑا نظر آیا جس سے اس نے اسحاق کے جسم میں میخیں ٹھونکی تھی۔ اس مرتبہ جلاد نے اس ہتھوڑے کو ایک اور طرح کی صفاقی کے لیے استعمال کیا۔ ہتھوڑے کی زوردار ضرب اسحاق کی پنڈلی پر لگائی گئی۔ یقیناً پنڈلی کی ہڈی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہاں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں لگا ہوا تھا، پھر بھی اسحاق کے چلانے کی دردناک آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ایسا ہی سلوک اسحاق کی دوسری پنڈلی سے کیا گیا۔ پھر بازو کی باری آئی۔ ہر بار جب ضرب لگتی اور مرتا ہوا اسحاق چلاتا تھا تو جواب میں جوشیلے نعرے بلند ہوتے تھے۔ کبھی کبھی انسان کتنا سنگ دل ہو جاتا ہے، ہجوم کی نفسیات اس سنگ دلی کی انتہا تک پہنچا دیتی ہیں۔ ہمارے لیے وہاں مزید کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے دم توڑتے اسحاق کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا،
اے دوست، ہم نے وہ سب کچھ دیکھا جو ان دشمنوں کے درمیان تجھ پر بیتا. ہاں، ہم نے سب دیکھا اور سب ہمارے دل پر نقش ہوا، اور ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے کہ ہم تیری تکلیف اور بے بسی کو بھولیں گے نہیں، تیرے خون کا حساب لیں گے اور اس مقصد کو پورا بھی کریں گے جس کی خاطر تو نے اس اجنبی جگہ پر بے مہر لوگوں کے درمیان بے بسی کے عالم میں تڑپ تڑپ کر جان دی ہے. اب ایک دوسرا جلاد آگے بڑھ رہا تھا. اسے اسحاق کے کولوں کی ہڈیاں توڑنا تھی، لیکن کھیل تو شاید اس سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا. سولی پر ٹنگا ہوا اسحاق تقریباً بے جان نظر آ رہا تھا. عمران نے میرا کندھا دباتے ہوئے کہا، چلو آؤ تابش. اس کی آواز میں انتہا درجے کا دکھ تھا. ہم اس ہجوم کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے واپس چل دیے. جب ہم ایک ایک قدم کھسکتے ہوئے نسبتاً کشادہ جگہ پر پہنچے، مشتعل ہجوم نے فلک شکاف نعرے لگا کر اپنی مسرت کا اظہار کیا. پتہ چلا کہ مصلوب کے سینے میں خنجر گار کر اس کا قصہ تمام کر دیا گیا ہے. ہم نکلتے چلے گئے. ہمارے سینوں میں انگارے دہک رہے تھے. چوک سے باہر نکل کر ہم چھوٹی گلیوں میں داخل ہو گئے. سرد ہوا کی کاٹ بڑھتی جا رہی تھی. شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے. اچانک ہم ٹھٹک گئے. ایک گلی میں سپاہیوں کا ناکہ نظر آ رہا تھا. آنے جانے والوں کی تلاشی لی جا رہی تھی. ایک سخت گیر افسر ایک راگیر پر گرج برس رہا تھا. اس نے اسے کوٹ اتار کر تلاشی دینے کا حکم دیا، پھر کسی بات پر مشتعل ہو کر اسے تھپڑ دے مارا. میں اس افسر کو دیکھ کر سکتا زدہ رہ گیا. نگاہ پر بھروسہ نہیں ہوا. کیا مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ میرے سامنے رنجیت پانڈے کھڑا تھا. ہمارے اور رنجیت کے درمیان کم و بیش 50 میٹر کا فاصلہ تھا. رنجیت کا دھیان ہماری طرف نہیں تھا. میں نے عمران کا بازو دبایا. ہم رک گئے اور پھر جلدی سے ایک بغلی گلی میں مڑ گئے. میرا دماغ سنسنا رہا تھا. کیا بات ہے؟ عمران نے چلتے چلتے پوچھا. تم نے اس افسر کو دیکھا ہے جو ناکے پر تلاشی لے رہا تھا؟ ہاں، وہی بینگن کی رنگت والا. وہ رنجیت پانڈے ہے. کون سا پانڈے؟ رنجیت پانڈے، جسے پرسوں میں نے چاقو مارے تھے اور جس کے بارے میں وجنتی نے بھی بتایا تھا کہ وہ مر گیا ہے. تو یہ کوئی اور ہوگا، اس کا ہم شکل، اس کا پارٹ 2. عمران نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا. نہیں یار، وہ 100% وہی ہے. میں نے اسے دھیان سے دیکھا ہے، اس کی آواز سنی ہے. یہ وہی بدبخت ہے. میری آواز کانپ رہی تھی. تو پھر جسے تم نے اس روز لوڈر میں مارا وہ کوئی اور ہوگا. وہاں تو بھگدڑ اور ڈور مچی ہوئی تھی اور اندھیرا بھی تھا. میری آنکھوں کے سامنے لوڈر کے تہلکہ خیز مناظر گھومنے لگے. وہ دوڑ کر لوڈر پر چڑھایا تھا اور آتے ساتھ ہی مجھ پر جھپٹ پڑا تھا. وہاں اندھیرا تھا اور شاید اس کے چہرے کا رنگ بھی کچھ ملا ہوا تھا. میں سناٹے میں رہ گیا. تو کیا اب تک اس غلط فہمی کا شکار رہا ہوں کہ میں نے رنجیت پانڈے کو مار دیا ہے؟ ذہن میں بہت سے سوالات ابھر رہے تھے، لیکن اب ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا. ابھی ہمیں کسی سے ملنا تھا، بلکہ مجھے کسی سے ملنا تھا، اور اس سے ملاقات کا پروگرام ہم پہلے ہی طے کر چکے تھے. ہمارا رخ زرگا کے عظیم الشان پگوڈا کی طرف تھا. میری معلومات کے مطابق میڈم سفورہ اسی پگوڈا میں تھی، اور مجھے گرو سبھاش سے بھی پتہ چلا تھا کہ اب اس پگوڈا میں کچھ آزادیاں حاصل ہو گئی ہیں، اور وہ پگوڈا میں آنے والے اس پلیٹ فارم لوگوں سے راہ و رسم بڑھا رہی ہے. نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میڈم سفورہ جاجگورا تک پہنچنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے. اس نے خود بھی تو کہا تھا کہ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور یہاں راجواڑے میں ہمارا فائدہ نقصان ایک ہے. لیکن میڈم سفورہ سے ملنے میں ایک گمبھیر مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ عمران میرے ساتھ تھا. پچھلی ملاقات میں سفورہ نے عمران کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ بھی ابھی تک مجھے یاد تھے. وہ عمران کو مسلسل شیطان اور قاتل جیسے القابات سے نوازتی رہی تھی. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی بہن نادیہ کا قاتل ہے اور وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. بے شک عمران کے حوالے سے اس کا رویہ بڑا سخت تھا، لیکن یہ بات بھی حقیقت تھی کہ پچھلے 3-4 برس میں میڈم سفورہ کے غم و غصے میں خاطر خواہ کمی بھی واقع ہوئی تھی. حالات کے شکنجے میں جکڑے جانے کے بعد اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی تھی، اور اس کے مزاج میں چڑھے ہوئے دریا کو ہموار انداز میں پہنا آ گیا تھا. عین ممکن تھا کہ میں اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کرتا اور اسے یہ سمجھاتا کہ موجودہ حالات میں عمران ہمارا کس قدر مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے بارے میں بھی نرم رویہ اختیار کرنے پر آمادہ ہو جاتی. ہمارا پروگرام یہی تھا کہ میں اکیلا پگوڈا میں جاؤں گا اور عمران باہر کسی مناسب جگہ پر میرا انتظار کرے گا. شام کے سائے لمبے ہو کر جھٹپٹے میں اجل ہوتے جا رہے تھے. ہوا تیز تھی اور یکبستہ ٹھنڈ. شام کے شانہ بے شانہ زرگا کی گلی کوچوں میں اتر رہی تھی. ہم نے مقامی انداز میں اپنے چیڑے پگڑیوں میں لپیٹے ہوئے تھے. اسحاق کی موت کا بے پناہ غم اور پانڈے کی دیگ کی زبردست حیرت سینے میں چھپائے ہم ندی کی طرف بڑھتے رہے. یہ مٹیالے پانی والی وہی ندی ہے جو راج بھون کی دیواروں کو چھوتے ہوئے گزرتی تھی. اس کے کنارے تفریحی باغ بنے ہوئے تھے. اچھے موسم میں یہاں شام کے وقت یقیناً اہل زرگا کی بھیڑ ہوتی ہوگی، لیکن اس نہایت سرد شام میں بس اکا دکا لوگ ہی دکھائی دیے. ایک جانب قہوہ خانہ نظر آیا. یہ نیم گرم جگہ بیٹھنے اور انتظار کرنے کے لیے مناسب تھی. عمران قہوہ خانے میں چلا گیا.
جانے سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا، تمہیں اندازاً کتنا وقت لگے گا؟ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، جلدی بھی آ سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں رات کے انتظار کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں قہوہ خانے کے یا اس کے آس پاس ہی ملوں گا۔ عمران سے رخصت ہو کر میں پگوڈا کی طرف بڑھ گیا۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا، ایک باغ کے درختوں کے عقب سے پگوڈا کی مخروطی چھت کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ میں تنگ گلیوں سے گزر کر آگے بڑھتا رہا۔ راج بھون کے سامنے خونی تماشا دیکھ کر واپس آنے والوں کی ٹولیاں دکھائی دے رہی تھی، وہ جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر لوٹ رہے ہوں۔ جلدی میں پگوڈا کی وسیع سیڑھیوں کے سامنے پہنچ گیا۔ اس ہر شام میں بھی یہاں بھی کم کم لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ گرد و پیش کو دیکھ کر میری نگاہوں میں کئی بھولے بسرے مناظر تازہ ہو گئے۔ مجھے اور سلطانہ کو جب نل پانی سے پکڑ کر زرگا لایا گیا تو میں سب سے پہلے اسی بدھ مندر میں آیا تھا۔ یہ میری حیثیت خدمتگار قیدی کی سی تھی۔ ایک بار مجھے انہی سیڑھیوں پر الٹا لٹا کر بیت بھی مارے گئے تھے۔ اب بھی ان سیڑھیوں پر ایک درمیانی عمر کا شخص اوندھا پڑا سسک رہا تھا۔ لگتا تھا کہ کچھ دیر پہلے اسے بیت زنی کی سزا دی گئی ہے۔ ایک طرف دو تین کوڑی افراد پھٹے پرانے کمبل لیٹے اوڑے بیٹھے تھے۔ گیروا کپڑے والے بھکشو اندر سے باہر آ جا رہے تھے۔ عام لوگ بھی سیڑھیاں اترتے چڑھتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جوتے اتارے اور اس طرح پکڑی لپٹائے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے وہ کوٹھری نظر آئی جو میرا مسکن تھی، اور پھر ہمیشہ یاد آیا وہ جوان سال بھکشو جو ہمارا ہم سفر بنا تھا اور نل پانی کے راستے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا تھا۔ سفورہ کو یہاں کورتی کہا جاتا تھا۔ میں نے پکوڑا کے وسیع ریز سے احاطے میں اس امید پر نگاہ دوڑائی کہ شاید کہیں کورتی یعنی سفورہ گھومتی پھرتی دکھائی دے جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نہایت ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں چلتا مٹھ کی طرف بڑھا۔ سفورہ کی رہائش اسی مٹھ کی طرف تھی۔ نوجوان بھکشوؤں کی ایک ٹولی تھالیوں میں پھول سجائے پگوڈا کے اندرونی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ اندر سے ڈھول بجنے کی مدھم آواز باہر آ رہی تھی۔ مٹھ کے عین سامنے برآمدے میں مجھے ایک بوڑھا شخص بیٹھا نظر آیا۔ اس نے کمبل لپیٹ رکھا تھا اور ڈھول کی لے پر آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو پہلے بھی دیکھا تھا، یہ نابینا تھا۔ میں سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے مقامی لب و لہجے میں کہا، بابا جی، میں کورتی سے ملنا چاہت ہوں۔ بوڑھے نے اپنا بے نور آنکھوں والا چہرہ میری طرف پھیرا اور قدر حیرت سے بولا، کون ہو تم؟ میرا نام دلجیت ہے جی، فتح پور سے آیا ہوں۔ پچھلی جواب جب میں یہاں آیا تھا تو کورتی نے مجھے انگلیوں کی خارش کی دوا منگوائی تھی، لیکن وہ تو یہاں سے چلی گئی ہے۔ بوڑھا روانی سے بولا، کہاں؟ میں نے بھی ترنت پوچھا، لال بھون میں۔ لال بھون میں؟ ہاں، وہ گوڑی چمڑی والے لے گئے ہیں اسے، وہاں بڑی موجیں ہیں اس کی، پر بدھا کی گناہ گار ہے، وقتی طور پر سکھ شانتی حاصل کر بھی لیوے گی تو انجام بہت ہی برا ہونا ہے۔ شاید میں کچھ دیر مزید اس بوڑھے کے پاس بیٹھتا اور اسے کریدنے کی کوشش کرتا، مگر اسی دوران میں دور سے دو سرمنڈے ہوئے سروں والے بھکشو بوڑھے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ میں نے اپنی بات مختصر کر کے بوڑھے کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لال بھون کا نام میں نے پہلے نہیں سنا تھا، تاہم بوڑھے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی مشہور عمارت ہی ہوگی۔ میں اس کا کھوج لگا سکتا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ پگوڈا کی وسیع احاطے سے باہر نکل کر میں نے جس پہلے راہگیر سے لال بھون کے بارے میں پوچھا، اس نے انگلی سے اشارہ کر کے کچھ فاصلے پر ایک سرخی مائل عمارت کی طرف نشاندہی کر دی۔ یہ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اب شہر کی روشنیاں جل اٹھی تھی، گھوڑا گاڑیوں اور چھکڑوں پر بھی لیمپ روشن ہو گئے تھے۔ گلیوں کی رہی سے ہی رونق بھی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ 15-20 منٹ بعد میں لال بھون کے سامنے کھڑا تھا۔ پرانی طرز تعمیر کی یہ کافی وسیع عمارت تھی، یہاں بھی جنریٹرز کی موجودگی کا پتہ چلتا تھا۔ گیٹ کے پاس برقی کمکمے روشن تھے اور اندر ہی کچھ کھڑکیوں میں برقی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں ہر خطرے سے بے نیاز لال بھون کی سرخی مائل عمارت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری گرم چادر کے نیچے بھرا ہوا 3.8 کا ریوالور اور شکاری چاقو موجود تھا۔ جو ہی میں گیٹ کے سامنے پہنچا، ایک باوردی پاسبان سامنے آیا۔ اس کی رنگین پگڑی کا شملہ 2 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ سخت سردی سے سبب اس کے نتنوں سے بھاپ خارج ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے مجھے سرتپا گھور کر پوچھا۔ مجھے کورتی صاحبہ سے ملنا ہے، فتح پور سے آیا ہوں، وہ مجھے جانت ہے۔ کون کورتی؟ نہایت کرخ لہجے میں پوچھا گیا۔ ایک دم مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میڈم سفورہ کے لیے کورتی کا لفظ پگوڈا میں استعمال کیا جاتا تھا اور یہ کوئی اچھا لقب نہیں تھا۔ اس کا مطلب شاید گناہ گار عورت تھی۔ اب سفورہ پگوڈا میں نہیں تھی، اس پر کچھ غیر مقامی لوگوں کی نظر کرم ہوئی تھی اور اب اس عالیشان عمارت میں تھی۔ میں نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پاسبان سے کہا، میں اس خاتون صاحبہ سے ملنا چاہت ہوں جو پاکستانی ہے اور اس سے پہلے پگوڈا میں سیوا کرت تھی۔ تو تم میڈم سفورہ جی کی بات کرت ہو؟ پاسبان نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا، لیکن تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ اور سب سے پہلے چادر اتار کر ایک طرف رکھو۔
پاسبان کا انداز سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں دو اور محافظ نما شخص بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ مسلح تھے۔ میں نے کہا، میں نے آپ کو بتایا کہ میڈم مجھے اچھی طرح جانت ہے، بس آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ ان کے آنے سے پہلے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور اگر آپ لوگوں زبردستی پوچھنے کی کوشش کریں گے تو میڈم بہت ناراض ہوں گی۔ ان کی راضی اور ناراضگی کی پرواہ نہ کرو تم، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تم یہ چادر اور پگڑی اتار دو، چلو شاباش جلدی کرو، تم اپنے ساتھ ساتھ میڈم جی کا بھی نقصان کر رہے ہو، میں نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ ہمارے درمیان تکرار شروع ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ تکرار زیادہ سنگین شکل اختیار کرتی اور مجھے زبردستی عمارت میں گھسنا پڑتا، ایک شاندار گھوڑا گاڑی گیٹ کی طرف آتی دکھائی دی۔ دو گھوڑوں والی اس چمکیلی گاڑی کو دیکھتے ہی محافظ تن کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سلام کے انداز میں اپنے ہاتھ ماتھوں سے لگا لیے، تاہم ایک مچھل محافظ نے مجھے بازو سے تھامے رکھا۔ گھوڑا گاڑی کھڑکی کا پردہ سرکا، مجھے میڈم صفورہ کی شکل نظر آئی۔ آخری بار میں نے اسے بڑی خستہ حالت میں دیکھا تھا۔ اس کا سر مڑا ہوا تھا اور جس پر چیتھڑے تھے، لیکن آج وہ اپنے مخصوص بوائے کٹ سٹائل میں نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی تھا۔ یہ تقریباً وہی روپ تھا جو ہم لاہور والی لال کوٹھی میں دیکھا کرتے تھے، ایک اسمارٹ جوان اور دبنگ عورت۔ صفورہ نے محافظوں کے چہروں پر ہیجان کے آثار دیکھ لیے تھے۔ کیا بات ہے؟ اس نے کھڑکی میں سے سر نکال کر پوچھا۔ یہ بندہ زبردستی اندر گھسنا چاہتا ہے جی، تلاشی بھی نہیں دے رہا، پگڑی ہٹاؤ۔ میڈم صفورہ کرخت لہجے میں بولی۔ آپ مجھے اچھی طرح جانا تھا میڈم، لیکن میں ان کے سامنے پگڑی ہٹانا نہیں چاہتا۔ میری آواز سن کر صفورہ ذرا چونکی، مگر اس کے ذہن میں بھی کتنے نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے اسے اشارہ دیتے ہوئے کہا، مجھے نادیہ کی موت کا بہت افسوس ہے میڈم، میں اسی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لہجے میں صفورہ نے مجھے پہچان لیا، اس کے ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے مچھل محافظ سے مخاطب ہو کر کہا، چھوڑ دو انہیں۔ محافظ ایک دم بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میڈم صفورہ نے مجھے گاڑی میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں شاندار گاڑی کی نیم گرم فضا میں آ گیا۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے کو طے کر کے عمارت کے پوچھ میں رکی۔ جلدی میڈم صفورہ کے ساتھ لال بھون کے اندر تھا۔ یہ عمارت باہر سے تو درمیانی حالت کی نظر آتی تھی، لیکن اس کا اندر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ بلند چھتیں، محرابی دروازے، دبیز قالین، خوبصورت غالیچے اور بڑے بڑے فانوس۔ باوردی ملازم اور ملازمائیں ننگے پاؤں بے آواز چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کسی حصے سے موسیقی کی آواز ابھر رہی تھی اور شوخ لڑکیوں کے سریلے کہکے بھی سنائی دے رہے تھے۔ دوروں دیوار سے رنگو گو کی غیر مرئی سوتے پھوٹ رہے تھے۔ ایک فوارے اور شاندار حوض کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم ایک شاندار کمرے میں داخل ہو گئے۔ میڈم صفورہ نے انگریزوں کی طرح پتلون، قمیص اور جرسی پہن رکھی تھی۔ اس کے پاؤں میں جوگر ٹائپ جوتے تھے۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ میں نے پگڑی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اوہ تابش، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہیں پھر اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ اٹ از ریئلی ونڈرفل، اس نے مجھے چھوتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ پچھلی بار ہماری دونوں ملاقاتیں برے حالات میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی گردنوں میں آہنی کڑے تھے۔ آپ کا سر مڑا ہوا تھا اور باقی کا حلیہ بھی قابل رحم تھا، لیکن اب تو آپ وہی لاہور والی میڈم صفورہ نظر آ رہی ہیں۔ خیر ایسی بھی بات نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی تبدیلی آئی ہے اس کے لیے کافی محنت کرنا پڑی ہے مجھے۔ تفصیل بتاؤں گی تو تم حیران رہ جاؤ گے، لیکن یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آ پہنچے؟ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑی بری خبریں مل رہی تھی۔ خبریں تو اب بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں میڈم۔ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ جارج گورا نے سلطانہ کے ساتھ اپنے گھر میں کیا کیا تھا۔ ہاں تابیش، وہ واقعہ تو واقعی افسوسناک تھا۔ وہ اسے جیل کے نکال کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس ساری بات کا تو اس وقت پتہ چلا جب اس کے گھر پر حملہ ہوا اور جارج کے محافظوں نے لوگوں پر اندھادھند گولیاں چلائی۔ اس واقعے کے بعد بھی واقعات کا ایک اور سلسلہ ہے میڈم۔ جارج نے اپنے پاپوں کا گھڑا بھر لیا ہے۔ اب اس گھڑے کو ہر صورت پھوٹنا ہی پھوٹنا ہے۔ میڈم صفورہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر طویل سانس لے کر بولی، میں نے سنا تھا کہ تم میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب تم وہ پہلے والے تابش نہیں رہے۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ بس میڈم، ایسی تبدیلیاں یوں ہی نہیں آتی، ان کے پیچھے حالات کا لمبا جبر ہوتا ہے۔ اگر موقع ملا تو آپ کو یہ طویل کہانی ضرور سناؤں گا۔ میڈم کی عقابی نگاہیں جیسے میرے اندر تک دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری گرم چادر کے نیچے اسلحے کی موجودگی کا اندازہ لگا لیا تھا اور شاید اس آگ کو بھی دیکھ لیا تھا جو میرے سینے میں بھڑک رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر طویل سانس لے کر بولی، تو تم جارج گورا کے لیے یہاں آئے ہو؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لے میڈم۔ اکیلے ہو یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ ایک ساتھی بھی ہے، میں نے کہا۔ وہ کہاں ہے؟ یہیں زرگاہ میں، ایک ایوا خانے میں چھوڑ کر آیا ہوں اسے۔
मैडम ने सिगरेट केस में से सिगरेट निकाल कर अपने होंठों से लगाया और कीमती लाइटर से सुलगाकर धीमी आवाज में बोली, ताबिश, बहुत खतरनाक और मुश्किल काम का इरादा लेकर यहाँ पहुंचे हो। बहादुर और खुदकुशी में फर्क होता है। आप मुझे डरा रही हो। मैं क्या डराऊंगी, सच पूछो तो मैं खुद डरी हुई हूँ। ये बहुत शफाफ लोग हैं और आजकल एकदम हाई अलर्ट भी हैं। जियार्ज गोरा तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है ताबिश। आजकल इसके अदना अफसर तक रसाई भी मुश्किल है। मैंने अजीब एतमाद से कहा, मैडम, आपने खुद कहा है कि ये वो ताबिश नहीं है जिसे आप जानती थी, और मैडम, ये नया ताबिश आपसे वादा करता है कि वो न सिर्फ जाज गोरा तक पहुंचेगा बल्कि इसके 10-20 टुकड़े भी करेगा। और यही नहीं मैडम, हम इस मनहूस जगह से निकलेंगे, अपनी आजाद दुनिया में वापस पहुंचेंगे, अपने पाकिस्तान, अपने लाहौर और अपने जाने पहचाने गली कूचों में बहुत जल्द मैडम। इसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन फिर बंद कर लिया। सिगरेट का एक तवील कश लेकर बोली, वो दूसरा बंदा कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ, लेकिन प्लीज पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, मेरा कंफ्यूजन दूर होगा। आप पगोडा की मुसीबत से निकलकर इस शानदार लाल भवन में कैसे पहुंची? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? मैडम ने जवाब दिया। मैडम ने सवाल किया। मैं पहले पगोडा में ही गया था, वहीं से पता चला, मैं सीधा यहाँ आ गया। ये हिमाकत तुम्हें महंगी पड़ जाती तो फिर क्या मतलब मैडम? गार्ड से तुम्हारी तकरार हो रही थी, वो तुम्हारी पगड़ी उतरवा देते तो ऐन मुमकिन था कि तुम्हें पहचान लेते, और फिर तुमने चादर के नीचे असला भी लगाया हुआ है। मैडम, उर्दू का वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, जब ओखली में सर दे दिए तो मूसलों से क्या डरना। सच पूछे तो मैं कश्तियां जलाकर यहाँ आया हूँ। जाट नाम के इस फोड़े को जड़ों से काटूंगा तो या फिर खत्म हो जाऊंगा। मेरे पुरतर्फ लबो लहजे ने मैडम सफूरा को एक बार फिर चुका दिया। वो ध्यान से मेरी तरफ देखने लगी। मेरे और सफूरा के दरमियान थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू हुई। फिर सफूरा ने मुझे बताया कि वो पगोडा से यहाँ कैसे पहुंची। वो बोली, मेरे ख्याल में मेरे यहाँ पहुंचने में इस बात को भी दखल है कि मैं इंग्लिश में रवानी से बात कर लेती हूँ। पगोडा में जाज गोरा के साथी सर्जन स्टील ने एक बार मुझसे थोड़ी सी बातचीत की और फिर हमारे दरमियान अक्सर बात होने लगी। स्टील ने जार से मेरी सिफारिश की और कहा कि मैं काफी सजा काट चुकी हूँ, अब मेरे साथ कुछ रायत की जाए। इस सिफारिश का नतीजा था कि मुझे पगोडा से निकालकर यहाँ पहुंचा दिया गया। तुम ठीक कहते हो, ये वाकई पॉजिटिव चेंज है। यहाँ मुझे हर तरह का सुकून और आराम हासिल है। मेरी हैसियत हकम जी की मामूली मुलाजमा किसी है, फिर भी जॉब अच्छा और अंडरस्टैंडिंग है। कैसा जॉब है? मैंने पूछा। वो होले से बोले, इंटरेस्टिंग कहा है ना? ये आवाजें सुन रहे हो ना तुम? मैंने कान धीरे से लाल भवन के किसी दूर अफ्तादा हिस्से से लड़कियों के गाने की मध्यम आवाजें सुनी थी। वो शायद कोर्स की शक्ल में कोई तरबिया नगमा गा रही थी या गाने की कोशिश कर रही थी। ये गाने की आवाजें हैं। हाँ, यहाँ मुझे कुछ लड़कियों की निगहबानी सौंपी गई है और ये कोई आम सी लड़कियां नहीं है। इन 40 लड़कियों को जो पूरे राजवाड़े से चुना गया है, इनकी उम्र 18 और 20 साल के दरमियान है। इनमें से सिर्फ 5 मुसलमान, बाकी सारी हिंदू हैं। मेरा काम यहाँ इन लड़कियों को बनाना, संवारना और अदब आदाब सिखाना है। मेरी मदद के कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हिंदी राज की तरबियत देने वाली गीता मुखी, एक हिंदू मास्टर गायक, एक जड़ी बूटियों का माहिर वेद और इस तरह के दूसरे लोग। इन लड़कियों को क्या किया जाएगा? मेरे ख्याल में तुमने भी 7वीं के जश्न का सुना होगा। इस राजवाड़े का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। मैंने इस बात में सर हिलाया। मैडम सफूरा बात जारी रखते हुए बोली, इस फेस्टिवल में राजभवन के लिए जो 7 परियां चुनी जाती हैं, वो इन्हीं लड़कियों में से चुनी जाएंगी। इनमें से ज्यादातर सादा और गुमसुम टाइप की लड़कियां हैं। इन्हें बनाना, संवारना और राजभवन के अदब आदाब सिखाना, सब कुछ यही लाल भवन में होता है। मैंने 7वीं के जश्न और 7 रंगों की परियों के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना था। ये सब कुछ बुज़दास्तानी लगता था, मगर यहाँ स्टेट में ये एक ठोस हकीकत की सूरत में मौजूद था। ये कदीम रस्म पूरे एहतमाम के साथ यहाँ जारी और सारी थी। बल्कि खुद सुल्ताना पर भी एक बड़ा इल्जाम दिया था कि इसने खुद को परी बनने के एजाज से जानबूझकर महरूम किया और परियों के चुनाव से पहले पहले अनन फानन शादी कर ली। मेरी और मैडम सफूरा की गुफ्तगू जारी थी कि अचानक दरवाजे पर उजलत आमेज दस्तक हुई। कौन? मैडम ने बारोब आवाज में पूछा। मैडम, मैं समरीन हूँ, रोती हुई सी आवाज उभरी। ओ गॉड, मैडम ने सटपटाए हुए लहजे में कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, 1 मिनट में आई। इसने उठकर दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे रोती सिसकती लड़की की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने एक खिड़की का पट जरा सा खोलकर बाहर झांका। मैडम साथ वाले लॉन्ज में एक खूबरू लड़की के साथ खड़ी थी। लड़की के हाथ में एक मुख्तसर सा चमकीला लिबास था। वो रोते हुए बोली, ये देखे मैडम, ये कपड़े पहनने को कह रही है मुझे गीता दीदी।
یہ مجھ سے نہ ہی ہوئے گا۔ یہ لباس کپڑے کے دو نہایت مختلف ٹکڑوں پر مشتمل تھا۔ لڑکی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ وہ کسی شریف گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ میڈم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے جھڑک کر بولی، اچھا ہر بات پر رونا دھونا شروع کر دیا کرو، پہلے مجھے بتایا تو تھا کہ پرابلم کیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ خوش لڑکی کے ساتھ ایک راہداری میں اوجھل ہو گئی۔ اسی دوران میں دو اور خوبصورت لڑکیاں لٹک مٹک کر چلتی ہوئی کھڑکی کے سامنے سے گزری۔ انہوں نے بعین وہی مختصر لباس پہن رکھا تھا جو ابھی سمرین نامی لڑکی نے میڈم کو دکھایا تھا۔ میں کھڑکی بند کر کے واپس اپنی جگہ آ بیٹھا اور میڈم کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی واپسی میں 4 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ کون تھی یہ؟ میں نے پوچھا۔ اگر یہ کہوں کہ یہ تمہاری ایک دور کی رشتہ دار تھی تو پھر؟ میں چونک کر میڈم کو دیکھنے لگا۔ وہ مسکرا دی، یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ پوچھتا، وہ سگریٹ کا ایک چھوٹا سا کش لے کر بولی، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر وہ واقعی صحیح ہے تو پھر تم بڑے سنگین وقت پر اور بڑے سنگین ارادوں سے یہاں آئے ہو۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم سے کیا کہوں۔ آپ کچھ بھی کہیں، ہم ایک کشتی کے سوار ہیں۔ جو کچھ آپ کہنا چاہ رہی ہیں وہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ اس حوالے سے ہم بعد میں تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر ایک اور کش لے کر بولی، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تابش؟ میں نے کہا، میڈم چاہتا تو بہت کچھ ہوں اور جو چاہوں گا وہ ہم سب کے بھلے میں ہوگا، لیکن فی الوقت تو ہمیں بس 2-3 روز کا ٹھکانہ دے دیجیے۔ اوکے، مل گیا۔ میں اپنے ساتھی کو بلا سکتا ہوں؟ بلا لو، کون ہے وہ؟ میں نے نشیز سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میڈم اب تک آپ نے جو سوال پوچھے ہیں ان میں یہ سوال سب سے ٹیڑھا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کی فہم و فراست اور محبت اس سوال کو اور اس کے جواب کو اتنا ٹیڑھا نہیں رہنے دے گی۔ کھل کر بات کرو تابش۔ کھڑکیوں سے باہر ایک سرد رات نے پنجے گاڑ لیے تھے۔ یہ پوری عمارت قالینوں غالیچوں کی وجہ سے گرم تھی یا پھر کمرے میں ہلکی خنکی محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا اور پھر میڈم صفورہ کو دھیرے دھیرے عمران کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میڈم کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ سب سے پہلے تو اسے اس کی بات کا یقین نہیں آیا کہ عمران تاحال زندہ ہے۔ دوسری بڑی حیرت یہ تھی کہ وہ یہاں اسٹیٹ میں اس شہر میں موجود ہے اور اس سے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قہوہ خانے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔